بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورزش انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ انسانی جسم حرکت کرتا رہے تو تندرست رہتا ہے اور خوراک ہضم ہوتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ورزش کو ان معنوں میں لیا جائے جو ورزش خانوں میں ہوتی ہے۔ چہل قدمی، اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دینا، اپنی ضروریات کے لیے چل کر جانا انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے والے لوگ آرام پسند افراد سے زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ جو صحت کی حالت میں دوسروں سے اپنے کام کرواتے ہیں، قدرت ان سے ان کی طاقتیں سلب کر لیتی ہیں، کیونکہ قدرت کا اصول ہے جب کوئی چیز کام کی نہ رہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس چیز کی طلب کی جائے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ دوسروں سے کام لیتے ہیں بہت جلد ان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ کم از کم اتنی حرکت تو ہر ایک پر لازم ہے۔ جو خوراک کھائے اسے ہضم کرنے میں کسی دوا یا سہارے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن مسجد میں پیٹ درد کی وجہ سے اوندا لیٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اٹھ نماز پڑھ، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا ان کا پیشہ اس قسم کا ہے جس میں زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑے، انہیں چاہیے کہ ورزش ضرور کیا کرے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی، سال میں مہینے بھر کے روزے ان تکالیف اور اسباب کا ازالہ کر سکتے ہیں جو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں، جیسے پیٹ کا ہرنیاں، گیس، بڑی آنت کی سدے، منہ سے بدبو کے بھبکارے۔ ہر وقت پیٹ کا تنا ہوا رہنا گیس میں اضافہ ہوتا ہے تو سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، تھکاوٹ اور سستی کا عمل ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دماغی محنت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ورزش ضرور کریں۔ نماز میں لمبے رکوع سجود کرے تاکہ خون کا بہاؤ ان اعضاء کی طرف بھی جائے جن میں مخصوص نشست کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ سوچ و فکر والے کام اعصابی کمزوری کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کچھ وقت ایسا بھی نکالیں کہ ان تفکرات سے بے فکر ہو سکے۔ مشاہدہ ہے بیٹھے رہنے والے لوگ عمومی طور پر بدہضمی، گیس اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی بڑی ہوئی گیس سے پیدا ہونے والے دباؤ کو بلڈ پریشر سمجھ لیتے ہیں۔ معالجین بھی انہیں بلڈ لو کرنے کی دوا تجویز کر دیتے ہیں، کیونکہ آلات کی پیمائش ان کا بلڈ پریشر ہائی بتاتے ہیں۔ فوری طور پہ ان کا نمک، مرچ، دیگر محرک اشیاء بند کر دی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بلڈ پریشر تو اپنی جگہ ہائی رہتا ہے لیکن اعضاء و اعصاب مسلسل کمزوری کا شکار ہونے لگتے ہیں، جسم بے جان ہونے لگتا ہے، وزن مسلسل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحت مند جوان ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر معمولی حرکت کر لی جائے، نماز بر وقت، لمبے رکوع سجود والی اختیار کر لی جائے تو صحت بھی پائیں اور دواؤں میں خرچ ہونے والی دولت بھی بچائیں۔ جو لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ غذا سے پیدا ہونے والی قوت کو خرچ ہونے کے لیے ہل جل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس طاقت کو خرچ نہ کیا گیا تو غیر طبی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ غذا کھا کر اسے ہضم نہیں کر پاتے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب معالج ان کی ساری غذائیں بند کر کے کوئی ایک غذا کھانے کا حکم دیتا ہے کہ زندگی چاہتے ہو تو ایک ہی قسم کی غذا کھانی پڑے گی۔ پھر یہ لوگ دنیا کی دوسری نعمتوں کو ترستے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔